کل رات امام میرے خواب میں آئے کہ تجھے اپنا وعدہ یاد ہے؟ میرا زائر کل آ رہا ہے، وہ پریشان حال ہے، اس کی مدد کرنا۔ میں پریشان تھا کہ میں اس زائر کو کہاں سے ڈھونڈوں، مجھے کیا پتا وہ کون سا زائر ہے جو پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو میں نے برطرف کرنا ہے۔ اتنے میں تمہارا فون آ جاتا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سے کبھی کبھار جو لیا جاتا ہے وہ دینے کے لیے لیا جاتا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ حرم میں امام رضا میں آتا ہے، آج سے 30 سال پرانا واقعہ ہے۔ حرم امام رضا میں آتا ہے، اور کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بینک کرپٹ ہو گیا تھا، بزنس مین تھا، تہران میں ہوتا تھا، وہ بینک کرپٹ ہو گیا، اس کا سارا کاروبار ختم ہو گیا، اس کے قرضے اس پہ اتنے آگے، صبح شام قرض خواہ جو ہیں وہ دروازے پہ، اس پہ کیس، وہ مشکل میں آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ پیسے جوڑو، میں امام کے پاس جاتا ہوں، مشہد جاتا ہوں، وہاں سے میں مدد مانگوں گا، شاید امام کوئی میری مدد کر دے، ہماری یہ مشکل شاید آسان ہو جائے۔ اس کے اپنے پاس تو کوئی پیسہ رہا نہیں تھا، بیوی نے کچھ پیسے جوڑے، اس کو کرایہ کر کے دیا، اور وہ ان پیسوں کو جیب میں ڈال کے مشہد پہنچ گیا، زری کے سامنے گیا۔ خدا ہم سب کو یہ زیارت نصیب فرمائے۔ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بھی مشکل ہو وہاں ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں، انسان کو سکون آ جاتا ہے، مشکل حل ہونے سے پہلے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میری مشکل حل ہو گئی ہے۔ یہ شخص بھی کہتا ہے میں دعا کر رہا تھا، دعا کرتے کرتے مجھے سکون سا مل گیا، مجھے یقین ہو گیا میری مشکلات حل ہو گئی۔ اب تو جاؤں گا، تہران پہنچوں گا تو پتہ چلے گا مشکلات حل ہوئی ہیں نہیں ہوئی، لیکن یہاں جب سکون آیا میں نے شکریہ کیا امام کا، اور میں واپس چل دیا۔ اگر آپ گئے ہوں تو آپ جوتے رکھتے ہیں، کفشداری ہے، اس کو ایک ٹوکن سا دیتا ہے، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا ٹوکن نکالنے کے لیے، دیکھا جیب کٹ گئی، ٹوکن بھی نہیں ہے، وہ جو تھوڑے سے پیسے تھے، واپسی کا کرایہ تھا، دوپہر کا کھانا تھا، وہ بھی جیب سے چلا گیا۔ اب اس کے دل میں طرح طرح کے خیال آنا شروع ہو، میں امام آپ کو دینے والا سمجھ کے آیا تھا، یہاں تو آپ نے جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی لے لیا۔ کہا واپس جاتا ہوں، امام سے گلہ کرتا ہوں۔ زری کے سامنے آیا، سلام کیا، کہتا ہے کہہ نہیں سکا، زبان پہ نہیں لا سکا، لیکن دل میں یہی تھا کہ آپ تو دیکھ رہے تھے نا، میں کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں آیا، میں بارہا آپ کے پاس آیا ہوں، پہلے جب آیا تھا میرے پاس اتنا ہوتا تھا، جیب کٹ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں تھی، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں یہی سارا تھا، اب میں کس سے مانگوں، میں کیا کروں؟ آپ اگر دیکھ رہے تھے تو آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ آپ نے یہ کیوں لینے دیا کسی کو؟ خیر وہاں سے آخری سلام کر کے کہتا ہے میں واپس چلا، کچھ کر تو سکتا نہیں تھا، مانگ بھی نہیں سکتا تھا، دل میں آیا نہ مانگوں کیا کروں، حرم پہ میں مانگ لیتا ہوں، خود تاجر تھا، اچھا خاصا تھا، آتا تھے، ہم کہتے تھے یہ بھیک مانگ رہے ہیں، پروفیشنل ہیں، جس سے بھی میں کہوں گا وہ یہی کہے گا۔ اس نے اس سے کہنے کی کوشش کی، اس سے کہنے کی کوشش کی، اس سے کہا نہیں گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک سکہ اس کو ملا۔ اگر آپ 30 سال پہلے کی بات کروں، موبائل نہیں ہے اس زمانے میں، وہ سکے کا ٹیلی فون ہوتا تھا، سکہ ڈال کے فون کر، اس کے ذہن میں ایک خیال آ گیا کہ ایک سکہ ملا ہے، اسے میں ڈالتا ہوں بوتھ میں جا کر، ایک نمبر رینڈم ملا دیتا ہوں مشہد کا، وہ سامنے تو نہیں ہوگا نا، کم از کم شرم تو نہیں آئے گی، سامنے لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اس سے میں مانگ لوں گا، اس کو کہوں گا کہ میں اس حالت میں آ گیا ہوں، اگر کر سکتے ہو تو مجھے دوپہر کھانا چاہیے، واپسی کا ٹکٹ چاہیے۔ اس نے فون کیا، کسی نے اٹھایا، ہیلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ میرا معاملہ ہے اور یہ میری مجبوری ہے، آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا آپ کہاں سے بول رہے ہیں، کہاں ہیں؟ کہا میں فلکہ آپ پر ہوں اور یہ ٹیلی فون بوتھ ہے، اس سے میں فون کر رہا ہوں۔ کہا وہی رہنا، میں آ رہا ہوں۔ یہ خوش ہو گیا، چلیں پہلی ہی کال پہ، ایک سے زیادہ تو کال کر نہیں سکتا تھا، ایک ہی چانس تھا، ایک ہی سکہ تھا، اس پہ جواب مل گیا۔ اور اس نے کہا کہ میں آتا ہوں، 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، کوئی نہیں آیا، تھوڑا سا پھر مایوس ہو گیا کہ فون پہ اس نے تفصیل سے منع کرنے کے بجائے یہی کہا ہوگا میں آتا ہوں، انتظار کرو، نہیں آئے گا تو میں کیا کر لوں گا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک بڑی سی گاڑی رکی اور اس نے آواز دی کہ فلان صاحب آپ ہیں، آپ نے فون کیا تھا؟ کہا ہاں میں نے فون کیا تھا،
آئیے تشریف لائیے، صاحب آپ کے انتظار میں ہیں۔ اور میں کہا اچھا یہ جو آیا ہے یہ ڈرائیور ہے، وہ تو جانتا نہیں ہے کون کون ہے، یہ کوئی ڈرائیور آیا ہے، چلیں کوئی اچھی پارٹی کو فون لگ گیا، کرایہ تو دے ہی دے گا، یہ کھانا بھی اچھا کھلا دے گا۔ اس نے گاڑی میں بٹھایا اور بہت بڑے سے بنگلے میں لے جا کے اس نے گاڑی پر پارک کی، اور وہ صاحب جو ہے مالک مکان وہ تیار انتظار میں ٹہل رہا ہے، آتے ساتھ ہی اس کے گلے لگایا، اس کا بڑا استقبال کیا۔ ایسے استقبال کر رہا ہے جسے مجھے برسوں سے جانتا ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا۔ بٹھایا، کھلایا، پلایا، تو کہا شکر ہے مجھے کھانا تو مل گیا، بس اب یہ پیسے دے دے، واپسی کا کرایہ مانگتے ہوئے اب بھی شرم آ رہی ہے، ٹیلی فون پہ تو کہہ دیا تھا، سامنے کہنے اس نے باتوں میں لگایا، ہاں بتاؤ تمہیں کیا ہوا، کیوں ایسے مجبور ہو گئے؟ کہا میں بزنس مین تھا، میرا خسارہ ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، 200 ملین کا مجھ پر قرض آ گیا، اور کوئی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، تو میں امام کے پاس آ گیا کہ امام میری مدد کریں۔ یہاں مدد تو نہیں ہوئی، جیب بھی کٹ گئی، جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ کہا کتنا نقصان ہو گیا، کتنا قرض ہے تمہارا؟ کہا 200 ملین۔ اور کہا اگر اب تم اپنا بزنس صحیح کرنا چاہو تمہیں کتنا اور سرمایہ چاہیے کہ تم اپنا کام بھی کر سکو؟ 60-70 ملین ہو جائے تو وہ بھی چل جائے گا۔ کہا اب مجھے اجازت، کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ چیک بک اس نے تیار رکھا ہوا تھا، ایک چیک کاٹا اور چیک مجھے پکڑایا 200 ملین۔ دوسرا چیک کاٹا 70 ملین کا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس وقت ایک بچہ داخل ہوا چائے لے کر، اس نے اس بچے کو گلے سے لگایا اور رونا شروع کیا۔ یہ کہتا ہے رونا تو مجھے چاہیے تھا، خوشی سے مجھے رونا چاہیے تھا، مجھے اتنا بڑا سرمایہ مل گیا، اور دینے والا رو بھی رہا ہے، شکریہ بھی ادا کر رہا ہے۔ کہا ماجرا کیا ہے، داستان کیا ہے؟ اس نے پھر سنانا شروع کیا۔ کہا یہ میرا بیٹا سرطان کا مریض ہو گیا تھا، میں نے بڑا علاج کرایا، مشہد میں علاج کرایا نہیں ہوا، تہران گیا علاج کرایا نہیں ہوا، کہا یہ لا علاج ہے، میں لندن چلا گیا، وہاں میں نے علاج کرانا شروع کیا، وہاں بھی سارے ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے تھے، اور کہا جا رہا تھا علاج نہیں ہے، آخری ٹیسٹ رہ گیا تھا کہ یہ اگر اس کا نیگیٹو آ گیا تو کوئی علاج شروع ہو سکے گا، نہیں تو یہ لا علاج ہے۔ وہاں کسی نے کہا کہ تمہیں دعا کرنا نہیں آتی کیا؟ ایک آدمی ایسی آیا کہ دعا کرو، کسی کو وسیلہ بناؤ، تمہارا بچہ اب ان علاج سے بچ نہیں سکتا۔ کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ میں نے دعا اس طرح تو نہیں کی، ہم دعا پڑھتے ہیں نا، کل ہو سکتا ہے ہم قیامت کو جا کے کہیں خدا سے، خدایا میں ہر جمعرات کو دعا پڑھتا تھا، میں ہر جمعرات کو دعائے کمیل پڑھتا تھا، اور فلاں قاری کے ساتھ جا کے جس کی بہت اچھی آواز ہے میں دعائے کمیل پڑھتا تھا۔ شاید ہمیں کہے دعا پڑھنے کے لیے کب کہا تھا، دعا کرنے کے لیے کہا تھا۔ تم نے دعا کی بھی کبھی؟ یہ صرف پڑھتے رہے۔ یہ کہتا ہے میں دعائے کمیل پڑھنے کے لیے تو بہت جاتا تھا، حرم بھی جایا کرتا تھا، لیکن دعا میں نے کی نہیں تھی۔ اس شخص نے جب کہا دعا کرو، کسی کو وسیلہ بناؤ، تو میں نے امام رضا کو وسیلہ بنایا۔ میں نے کہا امام اگر آپ نے میرے بیٹے کو شفاعت دی تو میں آپ کی زائر کی عزت کروں گا، آپ کے زائر کی حاجت روائی کروں گا۔ کہتے ہیں جو آخری ٹیسٹ آیا تو وہ نیگیٹو تھا، اور ٹیسٹ کیے، میرا بچہ، انہوں نے کہا اس کو تو کچھ ہے ہی نہیں، اسے تو شفا مل گئی ہے۔ میں نے کہا کوئی علاج، کوئی آپریشن، کوئی کیمو تھراپی، کوئی ریڈیو تھراپی کا کچھ بھی نہیں، جب اس کو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں بچے کو واپس لے کے آیا، اور میں نے یہاں بھی سارا دوبارہ ٹیسٹ کرایا، سب نے کہا یہ بالکل صحیح ہو گیا۔ انسان ہے، اتنی بڑی چیز ہونے کے باوجود بھی وہ بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے میں اپنا وعدہ بھول گیا، میں نے جو امام سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی زائر کی مدد کروں گا، اسے خوش کروں گا، میں بھول گیا۔ کل رات امام میرے خواب میں آئے کہ تجھے اپنا وعدہ یاد ہے؟ میرا زائر کل آ رہا ہے، وہ پریشان حال ہے، اس کی مدد کرنا۔ میں پریشان تھا کہ میں اس زائر کو کہاں سے ڈھونڈوں، مجھے کیا پتا وہ کون سا زائر ہے جو پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو میں نے برطرف کرنا ہے۔ اتنے میں تمہارا فون آ جاتا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم سے کبھی کبھار جو لیا جاتا ہے وہ دینے کے لیے لیا جاتا ہے۔ وہ جس پیسے پہ تمہیں اعتماد تھا، جس پہ تم بھروسہ کر رہے تھے، وہ تم سے لیا جاتا ہے تاکہ جو حقیقی بھروسہ ہے
اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ دینے والے مقام پر ہیں, یہ لینے والے نہیں ہیں. ان کی سیاست بالکل مختلف سیاست ہے, ان کی زندگی, ان کی حکومت بالکل مختلف حکومت ہے. علی ابن ابی طالب جو کہتے ہیں شاید کوئی ایک ایسا فرد ہو جو مجھ سے کم تر ہو میری حکومت میں, اور وہ خود حکمران ہے 50 سے زیادہ ملکوں کا آج کل کے حساب سے. یہ عطا امیر المؤمنین ہے.